جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی احادیث موجود ہوں، ہر قسم کی احادیث، اور ہر طرح کے ابواب اس کے اندر ہوں، جس طرح کے اس کے اندر عقائد کی احادیث بھی ہوں، احکام اور رقاق، آداب، تفسیر، سیر، فتن، مناقب، ہر طرح کے ابواب اس کے اندر ہوں اور ہر طرح کی روایات اس کے اندر موجود ہوں۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ہے طریقہ، اور محدثین کے اصطلاح میں سنن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی احادیث فقہی ترتیب کے اوپر ہوں۔ تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے مستخرج۔ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مصنف ایک مخصوص کتاب کو سامنے رکھ کر کے مخصوص کتاب کی احادیث کو اپنی سند سے بیان کرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص، وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ایک بھولی بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم دکھلایا۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس دورہ میں سب سے پہلے ہم نے مطلقاً حدیث کا انکار کرنے والوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو دیکھا۔ اس کے بعد وہ لوگ جو احادیث کو مانتے تو ہیں لیکن مختلف اعتراضات کے ذریعے بعض احادیث کا رد کرتے ہیں، ان کے اعتراضات کو بھی دیکھا اور الحمدللہ ان کا تفصیلی جوابات بھی ہوئے ان کے۔ اس کے بعد آج سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے کہ محدثین نے جو کتب تصانیف کی ہیں ان کے کچھ مقاصد تھے، اور اکثر محدثین نے انہی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کتابوں کے نام رکھے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کتابوں کے متعلق جانیں اور کسی ایک کتاب کا بہترین سا تعارف بھی ہو جائے، مختصر مگر بہترین سا تعارف۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک وسیع و عریض موضوع ہے اور کتب احادیث بہت ساری ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ جتنی اس سیشن کے اندر کور ہو سکیں ہم ان کے بارے میں جان لیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ جامع ہے، جو محدثین کی تقسیم کے مطابق احادیث لکھی گئی ہیں، ان کتابوں میں سے سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ جامع ہے۔ جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی احادیث موجود ہوں، ہر قسم کی احادیث، اور ہر طرح کے ابواب اس کے اندر ہوں، جس طرح کے اس کے اندر عقائد کی احادیث بھی ہوں، احکام اور رقاق، آداب، تفسیر، سیر، فتن، مناقب، ہر طرح کے ابواب اس کے اندر ہوں اور ہر طرح کی روایات اس کے اندر موجود ہوں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جامع جو ہیں وہ صحاح ستہ کے اندر صرف دو کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے، ایک صحیح البخاری کو جامع کہا جاتا ہے اور ایک جامع ترمذی کو جامع کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صحاح ستہ یا کتب الستہ کے اندر
جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کو جامع نہیں کہا جاتا، اور خاص طور پر سنن ابی داود، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان کے اندر تفسیر کے ابواب نہیں ہیں، باقی ابواب ہیں، تفسیر کے ابواب نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ جامع نہیں کہلواتی۔ صحیح مسلم کے اندر تفسیر کی احادیث تو ہیں لیکن بہت کم ہیں، اس وجہ سے یہ بھی جامع کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو کتب الستہ میں سے جامع کے اندر صرف 2 کتابیں آتی ہیں، ایک جامع ترمذی اور دوسرا جامع صحیح بخاری، کیونکہ جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہر طرح کی احادیث موجود ہوں، ہر قسم کے ابواب اس کے اندر موجود ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جامع کے اوپر کچھ کتابیں ہیں، یہ تو کتب الستہ میں سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ 2 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ جامع الاصول ہے لابن اثیر رحمہ اللہ، ان کا نام ابو السعدات مبارک بن محمد ہے۔ جامع الاصول لابن اثیر رحمہ اللہ، یہ امام ابن اثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ابو السعدات مبارک بن محمد ان کا نام ہے۔ اسی طرح تیسیر الاصول ہے جو جامع الاصول کا خلاصہ ہے، اور اس کی بھی 4 جلدیں ہیں، اور دوسری کتاب جمع الجوامع، یہ بھی جامع کے اندر شامل ہے، جمع الجوامع، اور یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ امام سیوطی، ان کا نام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی رحمہ اللہ ہے، اور یہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ان کی کتاب ہے جمع الجوامع، اور اسی طرح انہوں نے ہر فن کے اوپر کتاب لکھی ہے امام سیوطی رحمہ اللہ نے، اور انہوں نے بھی ایک جامع لکھی ہے جو کہ ہر قسم کے ابواب کے اوپر موجود ہے اور ہر طرح کی روایات اس کے اندر موجود ہیں۔ دوسری جو تقسیم ہے وہ ہے سنن، پہلی جو کتابوں کی قسم ہے وہ جامع ہے۔ میں نے عرض کی کہ ہم انشاءاللہ ایک کتاب کو مفصل بھی دیکھیں گے، اس کا تھوڑا سا تعارف ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن سب سے پہلے تقسیم ہے کہ محدثین نے جو کتب احادیث لکھی ہیں ان کے پیچھے کچھ مقاصد پنہاں تھے، اور اکثر محدثین نے انہی مقاصد کے تحت اپنی کتابوں کے نام رکھے۔ سب سے پہلے جامع، دوسرے نمبر پہ ہے مسند، دوسرے نمبر پہ سنن۔ سنن یہ سنت کی جمع ہے جس کا لغوی معنی ہے طریقہ، اور محدثین کے اصطلاح میں سنن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی احادیث فقہی ترتیب کے اوپر ہوں۔ سنن وہ کتاب جس میں احادیث فقہی ترتیب کے اوپر مرتب کی جائیں۔ سنن کی بہت کتابیں، لیکن صحاح ستہ کے اندر صرف 4 کتابیں اس کے اندر شامل ہیں۔ 2 کتابیں وہ جامع کے اندر کتب الستہ میں سے، اور 4 کتابیں صحاح ستہ میں سے سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی۔ جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے اسے، اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تمام ابواب کو بھی جمع کیا ہے اور فقہی ترتیب پر بھی جمع کیا ہے۔ ایک تو تمام ابواب کو جمع کیا ہے جس طرح کے جامع کی تعریف کے اندر ہے، اور اسی طرح تمام ابواب کو فقہی ترتیب پر بھی لکھا ہے، اس وجہ سے اسے جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ اب کتب الستہ کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں جنہیں سنن کہا جاتا ہے، خاص طور پر محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی، ان کی کتاب ہے جسے مسند دارمی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی سند کے اندر رجال بہت قلیل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری کی جو کتاب صحیح البخاری ہے اس کے اندر 22-23 کے قریب ثلاثیات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچنے کے اعتبار سے صرف 3 راوی آتے ہیں، ثلاثیات۔ لیکن جو امام دارمی کی کتاب ہے اس کے اندر بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جو ثلاثیات ہیں، جن کے اندر رجال بہت ہی کم ہیں۔ ثلاثیات کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثلاثیات وہ حدیث ہے کہ جس کے اندر مصنف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو حدیث ہے اس میں صرف 3 واسطے ہوں، اسے ثلاثیات کہا جاتا ہے۔
تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری صحیح الجامع، اس کے اندر صرف 22-23 کے قریب ایسی روایات ہیں جو ثلاثیات ہیں، جبکہ مسند دارمی کے اندر یا سنن دارمی کے اندر بہت سی ایسی روایات ہیں جو صرف ثلاثیات ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ خیال ہے کہ کتب الستہ میں یا صحاح ستہ میں سنن ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سنن دارمی میں روایات بہت کم ہیں جو ضعیف ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر ضعیف روایات زیادہ ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر ضعیف روایات زیادہ ہیں اور سنن دارمی کے اندر روایات کم ہیں جو ضعیف ہیں۔ اس وجہ سے حافظ ابن حجر کا خیال ہے اس ستہ یا صحاح ستہ کے اندر جو کتاب ہے وہ سنن دارمی ہونی چاہیے سنن ابن ماجہ کی جگہ۔ یہاں میں ایک اور بات بھی، ایک اور اشکال بھی دور کرتا چلا جاؤں کہ ہم جو کہتے ہیں صحاح ستہ، کیا اس کے اندر ساری روایات صحیح ہیں؟ ان کتاب کے اندر ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح کتاب کے اندر ساری روایات صحیح ہیں ایسا نہیں ہے۔ ان کی اغلبیت کی بنیاد کے اوپر کہ ان میں اکثر روایات وہ صحیح ہیں، اس وجہ سے صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلی تقسیم جامع، دوسری تقسیم سنن، اور اسی طرح سنن دارمی کے علاوہ سنن سعید بن منصور ہے، سنن دارقطنی ہے، سنن البہقی ہے جسے سنن الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ضخیم کتاب ہے، اور امام نسائی رحمہ اللہ کی ایک کتاب سنن کبیر بھی ہے۔ تو دوسری تقسیم وہ سنن ہے، پہلی الجامع اور دوسری اور کتاب ہے کہ جس کے اندر ایک محدث اپنی جو کتابیں ہیں جو اپنی ان کے ابواب کو فقہی ترتیب پر لے کر کے آتے۔ تیسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے مستخرج۔ مستخرج اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کا مصنف ایک مخصوص کتاب کو سامنے رکھ کر کے مخصوص کتاب کی احادیث کو اپنی سند سے بیان کرے، یعنی ایک کتاب کو وہ پہلے چوز کر لیں، اس کا انتخاب کر لیں، پھر اس کے اندر جو روایات ہیں ان کو اس مصنف کی سند کی بجائے اپنی سند کے ساتھ بیان کریں۔ یہاں ایک شرط ہے کہ وہ مصنف اپنی سند بلکہ مصنف کے استاد یا استاد کے استاد کو اپنی سند میں ذکر کر سکتا ہے۔ بات سمجھے کہ مستخرج اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مصنف، جو مستخرج کا مصنف ہے، وہ ایک کتاب کو چوز کر لے، ایک کا انتخاب کر لے، اور اس کتاب کا جو مصنف ہے اس کو نکال کر کے اپنی سند کے ساتھ اس کی روایات کو ذکر کرے۔ یہ اور اپنے مصنف کے استاد یا استاد کے استاد کی سند میں ذکر کر سکتا ہے، جبکہ اس کتاب مصنف کو ذکر نہیں کرے گا، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ پھر مستخرج نہیں رہے گی۔ اور اس کے اوپر دو بڑی مشہور کتابیں ہیں، ایک مستخرج ابو عوانہ ہے جو کہ صحیح مسلم کی مستخرج مانی جاتی ہے، اور اسی طرح دوسری کتاب مستخرج اسماعیلی ہے جو کہ صحیح بخاری کی مستخرج مانی جاتی ہے۔ اب یہ جو مستخرج ہے، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ مستخرج کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ مستخرج سے مراد وہ کتاب، وہ مصنف، مثال کے طور پر کہ ایک کتاب ہے صحیح بخاری، اب کیا کرتے ہیں مصنف کہ وہ صحیح بخاری کی روایات کو اپنی سند سے ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو وہ سند ہے نا جو امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے، وہ چلتے چلاتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اب مستخرج دوسرا وہ مصنف جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر جو احادیث ہیں ان کو اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، اور ان میں امام بخاری رحمہ اللہ کا واسطہ نہیں لے کر کے آتے، بلکہ ان کے استاد یا استاد کے استاد کا واسطہ اس میں آتا ہے، اور وہ ساری روایات جو صحیح بخاری میں ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اسے مستخرج کہا جاتا ہے۔ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، ایک تو سند عالی مل جاتی ہے،
امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد کی اگر مطابقت ملتی ہے تو پھر عالی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی قصہ بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، جبکہ مخرج کی بات اس کو بالکل تمام کر دیا گیا، مکمل قصہ ہے۔ امام بخاری نے کوئی قصہ وہ بیان کیا وہ ادھورا ہے، تو وہ دوسری مستخرج کی کتاب کے اندر وہ مکمل مل جاتا ہے۔ اسی طرح ایضاح محمل ہوتا ہے، نقص تدلیس کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کتاب کے اندر وہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر تدلیس ہے، تو مستخرج کی کتاب کے اندر جب وہ روایت آئے گی تو اس تدلیس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مستدرک، چوتھی جو قسم ہے احادیث کی کتابوں کی جو چوتھی قسم ہے وہ مستدرک ہے۔ پہلے الجامع، دوسری السنن، تیسری مستخرج اور چوتھی مستدرک۔ مستدرک اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ ایک خاص کتاب میں وہ احادیث درج ہونے سے رہ گئی ہوں اور جو اس کتاب کے موضوع میں شامل ہیں، تو ایسی احادیث کو الگ جمع کر دینا۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے۔ اب انہوں نے اپنی شرط کے مطابق اس میں کتاب اپنی احادیث کو درج کیا ہے۔ امام بخاری کی اپنی شرائطیں، امام مسلم کی اپنی شرائطیں، انہوں نے اس کتاب کے اندر احادیث کو درج کیا۔ اب ایک بعد میں آنے والا مصنف، ایک محدث، وہ کیا کرتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شروط پر، ان کے نزدیک جو روایات بخاری اور مسلم میں ہونی چاہیے تھی، ان شرط پر تھی، انہوں نے نقل نہیں کی، تو وہ دوبارہ سے اس کو نقل کر دیتے، یعنی ان کی شروط مکمل ہے لیکن انہوں نے وہ روایات بخاری اور مسلم میں درج نہیں کی، تو وہ ان سے رہ گئی ہیں۔ یہ مصنف انہی شرائط پر ان روایات کو اپنی کتاب میں جمع کر دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم ہے، امام حاکم رحمہ اللہ نے، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں سے ایک ہی شروط پر ضرور اس کے اندر احادیث ہیں، اور ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ کسی حدیث کا مستدرک حاکم کے اندر آ جانا یہ اس کے صحت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہاں تحقیق کرنی پڑتی ہے، کیونکہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے مستدرک حاکم پر جو حکم لگائے ہیں، انہوں نے بعض روایات کو ضعیف بھی قرار دیا ہے کہ مستدرک حاکم کے اندر کئی ایسی روایات ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ اس کے بعد پانچویں بڑی جو حدیث کی قسم ہے جس کے مطابق محدثین نے کتابوں کو درج کیا ہے وہ ہے مسند۔ مسند اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں صحابہ اکرام کی ترتیب کو جمع کیا جائے، پھر صحابہ اکرام کی ترتیب کا 3 طریقوں سے لحاظ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو صحابہ اکرام کی ترتیب، پھر اس کا لحاظ 3 اعتبار سے۔ ایک حروف تہجی کے اعتبار سے، الف با تا سا جن کے نام الف سے شروع ہو رہے ہیں وہ صحابہ اکرام پہلے، ان کی روایات پہلے، پھر با سے جن صحابہ اکرام کے نام شروع ہو رہے ہیں ان سارے صحابہ اکرام کی احادیث اس کے بعد۔ تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی احادیث کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ترتیب 3 طرح کی ہے۔ ایک حروف تہجی کے اعتبار سے، اور دوسرا صحابہ اکرام با اعتبار سوابق اسلامیہ، کہ وہ صحابہ جو پہلے مسلمان ہوئے پہلے ان کی روایات، پھر جو اس کے بعد مسلمان ہوئے پھر ان کی، پھر اس کے بعد ان کی روایات، یعنی مسند کے اندر صحابہ اکرام کی روایات کو جمع کیا گیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ، لیکن ترتیب کے اندر اختلاف ہے۔ ترتیب 3 طرح سے ہو سکتی ہے، ایک حروف تہجی کے اعتبار سے، اور دوسرا سوابق اسلامیہ با اعتبار سوابق اسلامیہ، کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے پہلے ان کی روایات، پھر جو اس کے بعد مسلمان ہوئے ان کی، پھر جو اس کے بعد ہوئے ان کی۔ اسی طرح تیسرا جو ہے وہ صحابہ اکرام کی ترتیب با اعتبار شرف نسب، کہ جن کا نسب نامہ عالی ہے، جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں ان کی پہلے روایات، پھر اسی طرح اموی خاندان سے جو تعلق رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی روایات۔ تو مسند ہر اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر صحابہ اکرام کی ترتیب کے ساتھ روایات کو جمع کیا جاتا ہے،
اور چھٹی بڑی جو قسم ہے محدثین کی کتاب جمع کرنے کے حوالے سے ہے معجم۔ وہ کیا ہے؟ معجم۔ معجم محدثین کی اصطلاح میں معجم اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں احادیث کو بترتیب شیوخ لکھا جائے، بترتیب شیوخ لکھا جائے، اور اس کی بھی پھر 3 قسمیں ہیں۔ جس طرح ہم نے مسند کے اندر 3 قسمیں پڑھی ہیں نا، کہ مسند ہر اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں صحابہ اکرام کی روایات کو جمع کیا جائے، پھر اس کی 3 صورتیں بنی ہیں، ایک حروف تہجی کے اعتبار سے، دوسرا اسلام کے اندر جو ثوابت ہیں ان کی، اور تیسرا جو ہے وہ ہے جی شرف نسب کے اعتبار سے۔ اسی طرح معجم اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں شیوخ کی ترتیب کے ساتھ روایات کو نقل کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی پھر 3 صورتیں ہیں۔ ایک جو ہے وہ ترتیب وفات کے لحاظ سے، کہ یعنی ایک مصنف ہے اور ان کے جو مشائخ ہیں جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، جو پہلے فوت ہوئے ہیں استادوں میں سے، ان کی روایات کو پہلے ذکر کیا، جو اس کے بعد فوت ہوئے ان کی روایات کو اس کے بعد۔ یہ ہے ترتیب وفات کے لحاظ سے، اور دوسرا ہے تقوی و علم کے لحاظ سے، یعنی معجم کے اندر دوسری جو ترتیب ہے وہ ہے تقوی و علم کے اعتبار سے، کہ یعنی ایک مصنف ہے، انہوں نے بہت سے صحابہ، بہت سے اپنے جو اساتذہ سے پڑھا ہے، علم حدیث کو حاصل کیا ہے، لیکن ان کے نزدیک جو استاد تقوی اور علم میں سب سے زیادہ تھے ان کی روایات کو پہلے ذکر کیا، پھر جو اس کے بعد تھے ان کی روایات، پھر جو اس کے بعد تھے ان کی روایات کو ذکر کیا گیا۔ اور تیسرا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے، یعنی جو استاد الف سے جن کا نام شروع ہو رہا ہے ان کو پہلے، جن کا با سے شروع ہو رہا ہے ان کا بعد میں، اور پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے جی کتب اطراف۔ کتب اطراف یہ محدثین کے نزدیک اطراف کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک مخصوص حدیث کی تمام اسانید یا کئی مخصوص احادیث کی اسانید کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک حدیث کا ٹکڑا نقل کرتے ہیں اور اس کی اسانید کو لکھنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حدیث کا ٹکڑا پہلے آتا ہے اور پھر اس کی سندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ اطراف ہے۔ اور اس کے بعد ہے الجز۔ محدثین کی اصطلاح میں الجز اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کسی ایک شخص یا ایک مسئلہ یا مضمون کی احادیث کو جمع کیا جائے، یعنی صرف ایک مسئلے کو بیان کرنا ہے، اس کے مطابق جتنی احادیث ہیں ان کو ذکر کر دینا۔ اس طرح کے جزء رفع دین ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، جزء قراءت الامام ہے کہ اس کے اندر صرف رفع دین والی روایات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ اور اسی طرح قراءت فاتحہ کے حوالے سے جز ہے تو اس کے اندر صرف انہی روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ 8 قسمیں بنتی ہیں محدثین کی اصطلاح میں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ بعد کچھ کتب ہیں جس طرح کتب علل ہیں یا 40 ہیں، یہ بھی محدثین کے ہاں چلتی ہیں کہ 40 روایات کو جمع کیا جاتا ہے، 40 احادیث کو خاص طور پر، اور ان کے نام دیا جاتا ہے جس طرح کہ 40 النووی امام نووی رحمہ اللہ کی ہے۔ پھر کتاب العلل ہے کہ جس کے اندر حدیث کے اندر مخفی جو علتیں ہوتی ہیں، یعنی کسی سند کے اندر بظاہر نظر نہیں آ رہا لیکن کوئی مخفی علت ہوتی ہے جو اس کے امام ہی، حدیث کے امام جان سکتے ہیں، تو انہیں کتاب العلل کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ علل الدارقطنی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کی علل ہے، تو یہ علل کے اوپر کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ تقریباً 10 کے قریب احادیث کی کتب کے حوالے سے ان کی تقسیم ہے۔ سب سے پہلے الجامع، اس کے بعد السنن، اس کے بعد مستخرج، اس کے بعد مستدرک، اس کے بعد مسند، پھر معجم، جز، پھر اطراف، پھر کتب العلل اور 40۔ یہ تقریباً قریب ہیں اور بعض کے نزدیک 11 ہیں، اور وہ ایک کتب مسلسل کو ذکر کرتے ہیں کہ یعنی وہ حدیث کی جس کے اندر اس طرح کو لکھے کہ تسلسل ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک صحابی وہ بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اب صحابی آگے حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہی مسکرانے والے انداز کے ساتھ، تابعین نے حدیث بیان کی وہ بھی اسی طرح مسکرا کے حدیث بیان کی، اور اسی طرح محدث جب اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں تو اسی طرح ذکر کر رہے ہیں مسکرا کے، اور فرما رہے ہیں کہ فلاں نے روایت
کی اور وہ اس وقت مسکرا رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ جب مجھے تابعین نے بیان کی تو وہ اسی طرح مسکرا رہے. پھر ایسے چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک مخصوص انداز سے ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے. تو کم از کم یہ 11 کے قریب کتب احادیث کی تعارف کے حوالے سے ہیں کہ جو مصنفین نے ان کتابوں کو تصنیف کیا ہے ان کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 11 کے قریب بنتی ہے. اب ہم انشاءاللہ صحیح البخاری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ دیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلے الجامع ہے، اور جامع اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کی روایات موجود ہوں، ہر طرح کی، اور ہر قسم کا باب اس کے اندر موجود ہو. اس لیے سب سے پہلے جو جامع کے حوالے سے کتاب آتی ہے وہ صحیح البخاری ہے. سب سے پہلے امام بخاری کا صرف نام اور تاریخ پیدائش و وفات. امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل نام ہے. کم از کم آپ اتنا یاد رکھیں، ابی عبداللہ یا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، کم آپ اتنا تو یاد رکھیں. تاریخ پیدائش جو ہے وہ 13 شوال 194 ہجری بعد از نماز جمعہ، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور 13 شوال 194 ہجری، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات 256 ہجری میں ہے. 256 ہجری میں امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ وفات ہے. اس کے اگر ہم زیادہ کرنا چاہیں تو بخاری کی سیرت کے اوپر وہ تو کافی زائد لیکچر بن سکتے ہیں، لیکن صرف ایک مصنف کا نام، تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کم از کم ہمیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک شاہکار کتاب صحیح البخاری ہے. صحیح البخاری کا اکثر ہمارے ہاں تو صرف اتنا ہی نام چلتا ہے صحیح بخاری، حالانکہ اس کا جو مکمل نام ہے وہ مقدمہ فتح الباری. فتح الباری یہ شرح ہے صحیح بخاری کی، صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، اور اس فتح الباری کا ایک مقدمہ ہے جس حدیث ساری یا حدث ساری کہا جاتا ہے. دونوں طرح ہی درست ہے، حدث ساری پڑھ لیں یا حدیث ساری پڑھ لیں، دونوں طرح ہی درست ہے. تو اس حدث ساری کے اندر انہوں نے اس کتاب کا صحیح نام ذکر کیا ہے کہ بخاری کا مکمل نام کیا ہے. الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ صحیح بخاری کا مکمل نام ہے. الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، صحیح بخاری کا مکمل نام ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اس طرح ترتیب دیا اور اس طرح لکھا کہ اس کے ساری کی ساری روایات جو مسند ہیں، جو صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی سند جاتی ہے، وہ ساری کی ساری ہیں. اور آپ امام بخاری نے اس کا خود ذکر کیا، جس طرح کہ یہی حدیث ساری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خود ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر سوائے صحیح کے کسی اور روایت کو ذکر نہیں کیا. یعنی میری کتاب کے اندر جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ خرجت الصحیح من 600,000 حدیث، کہ میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے صحیح بخاری کے اندر روایات کو لکھا ہے. 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے میں نے صحیح بخاری کو لکھا، اور صحیح بخاری کو 16 برس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تصنیف کیا. اتنی زیادہ مشقت کے ساتھ کہ سب سے پہلے صرف کیا، پھر 16 برس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس صحیح البخاری کو تصنیف کیا. اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اعتراض بھی ہے، یہ شبہ ہے اور بعض اس کو بڑا اعتراض بھی سمجھتے ہیں، خاص طور پر منکرین حدیث، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث میں سے
انتخاب کر کے صحیح بخاری میں روایات کو ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ صحیح بخاری میں ٹوٹل روایات کتنی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب امام بخاری نے صرف انہی کو ذکر کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح بخاری میں روایات ہیں صرف یہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ آ رہا ہے کہ امام بخاری نے 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کیا اور پھر صحیح بخاری کو لکھا، اور اس کے اندر خود کہتے ہیں کہ میں نے صرف صحیح احادیث کو ذکر کیا ہے۔ بلکہ ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ابو یوسف محمد بن یوسف فربری، جو میں انشاءاللہ یہ بھی ذکر کروں گا کہ جو صحیح بخاری کے نسخے ہیں وہ 4 بڑے جو شاگرد بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے، ان کے نسخے، ان میں سے ایک محمد بن یوسف فربری رحمہ اللہ ہیں، وہ خود ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں ما کتبت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، اور وفی روایت حتی تیقنت صحتہ، کہ میں نے صحیح بخاری میں جب بھی روایت لکھنے کا ارادہ کیا سب سے پہلے میں نے غسل کیا، پھر باوضو ہو کر کے 2 رکعتیں ادا کی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کے اوپر استخارہ کیا ہے، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ جب مجھے یقین ہو جاتا کہ اس کے اندر یہ روایت صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، پھر میں نے صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ یعنی جب میرے پاس کوئی سند آتی میں اس سند کو پرکھتا، اس کے بعد غسل کرتا، باوضو ہوتا، 2 رکعتیں ادا کرتا اور پھر استخارہ کرتا، پھر جب مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے تو پھر میں اس کو صحیح بخاری کے اندر لکھتا تھا۔ تو اس وجہ سے بعض کو یہ شبہ ہوا اور بعض نے یہ اعتراض کیا کہ صحیح بخاری میں جو روایات ہیں صرف وہی صحیح ہیں، اس کے علاوہ صحیح روایات نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہوتی تو امام بخاری ان کو ذکر کر دیتے۔ 6 لاکھ روایات میں جو ان کو اکٹھا کر کے ان کو نکال کر کے انہوں نے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، اور یہ بھی ہدی الساری جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، ہدی الساری مقدمہ ہے فتح الباری کا، اس میں وہ خود ذکر کرتے ہیں وَمَا تَرَقْتُ مِنَ الصَّحِيحِ أَكْثَرُ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے بہت سی صحیح روایات کو چھوڑ دیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ میری کتاب زیادہ لمبی نہ ہو جائے، طوالت کے ڈر سے میں نے بہت سی روایات کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ابراہیم باقر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب صحیح احادیث اس لیے درج نہیں کی کہ میری کتاب زیادہ لمبی نہ ہو جائے، طوالت کے ڈر سے میں نے صحیح روایات کو جمع نہیں کیا، ساری صحیح روایات کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک بھی بہت سی صحیح روایات ہیں کہ جو انہوں نے نہیں نقل کی، جن کے اوپر ان کا یقین تھا اور وہ ان کی شرط کے مطابق تھی، وہ روایات کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کی۔ سب سے صحیح بخاری کا مکمل نام، پھر کتنے کو سامنے رکھ کر کے اس میں سے انتخاب کیا گیا صحیح بخاری کی روایات کا، اور پھر اس کے بعد کتنے عرصے میں لکھی گئی، اور اس میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کو احادیث کو لکھنے کا جو انداز تھا کہ پہلے غسل کرنا، رکعتیں ادا کرنا، اس کے بعد استخارہ کرنا، پھر جب یقین ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر صحیح روایت کو ذکر کرنا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا اس کتاب کو لکھنے کا پیچھے سے ایک موٹیویشن کیا تھی، سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف صحیح روایات کو جمع کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہی ہدی الساری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدیہ وبیدی مروحۃ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں، اذب بہا عنہ، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کو دور کر رہا ہوں۔
میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں مکھیوں کو دور کر رہا ہوں. فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِينَ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بعض معبرین سوال کیا اس کے متعلق کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بتایا فَقَالَ لِي أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكَذِبِ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ. کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کریں گے. یعنی اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو جھوٹی روایات ذکر کی جاتی ہیں، جو جھوٹ باندھے جاتے ہیں، آپ ان کو ختم کریں گے، ان کو دور کریں گے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں بات تھی کہ جس نے ابھارا کہ میں صرف صحیح روایات کو ذکر کروں. صرف صحیح روایات کو ذکر کرنے کا یا الجامع الصحیح لکھنے کا امام بخاری رحمہ اللہ کے پیچھے سبب اور وجہ یہ تھی. ایک دوسری وجہ بھی بیان کی جاتی ہے اور وہ بھی اس کی ممد و معاون ہے. دونوں ہی وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو امام بخاری کا خواب دیکھنا اور دوسری وجہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ. اسحاق بن راہوے. یہاں بھی ایک بات ہے کہ محدثین جو ہیں وہ اسحاق بن راہویہ پڑھتے ہیں اور جو نحوی حضرات ہیں وہ اس کو اسحاق بن راہوے پڑھتے ہیں. نحویوں کے ہاں اسحاق بن راہوے ہے اور محدثین کے ہاں اسحاق بن راہویہ ہے. تو کہتے ہیں جی میرے استاد نے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اظہار کیا کہ کوئی تو بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو صرف صحیح روایات کو جمع کرے. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح البخاری کو جمع کیا اور اس کے اندر صرف صحیح روایات کو لکھا ہے. اب بات آتی ہے کہ صحیح بخاری میں کتنی روایات ہیں. صحیح بخاری میں جو 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے انہوں نے اپنی صحیح میں روایات کو جمع کیا وہ کتنی ہیں. حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے علوم الحدیث کے اعتبار سے مقدمہ ابن صلاح بھی اسے کہا جاتا ہے. صحیح بخاری میں احادیث کی تعداد وہ ذکر کرتے ہیں تکرار کے ساتھ جو روایات آئی ہیں. اب تکرار کیا ہے کہ ایک روایت کو 2-3 مرتبہ 5 مرتبہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. یعنی روایت ایک ہی ہے اس کی سند مختلف لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ایک ہی کتاب میں 3-4 مرتبہ 5 مرتبہ ذکر کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے ایک نیا مسئلہ اخذ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک ہی مسئلے کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اسی ایک روایت کو ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اسناد کو مختلف کر کے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ جتنی مرتبہ وہ روایت لے کر کے آئے ہیں تو سند مختلف ہے یا پھر اس سے مسئلہ کوئی اور اخذ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. تو جو روایات تکرار ہے ان کو شامل کرنے کے ساتھ امام ابن صلاح رحمہ اللہ کے ہاں 7275 روایات ہیں. 7275 روایات. اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے. امام نووی جو کہ صحیح مسلم کے شارح ہیں، صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، انہوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر 7275 روایات ذکر کی ہیں. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو اس کتاب صحیح بخاری کے شارح ہیں، شرح لکھی ہے جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد درست نہیں ہے. یہ تعداد درست نہیں. وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ہر باب کو اور ہر کتاب کے اندر جتنی روایات ہیں ان کو الگ الگ جمع کیا ہے اور ان کے نزدیک تکرار کے ساتھ جو روایات ہیں اگر ان کو جمع کر لیا جائے تو اس کی تعداد 7397 بنتی ہے. 7397. یعنی امام ابن صلاح اور امام نووی رحمہ اللہ کی جو روایات بیان کردہ ہیں ان سے 122 احادیث کا فرق آتا ہے. ان کے نزدیک 7275 روایات ہیں جبکہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے نزدیک 7397 روایات ہیں تکرار کے ساتھ جو روایات. اس کے علاوہ جو روایات تکرار کے علاوہ ہیں تو
حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ کے ہاں ان کی تعداد 4000 کے قریب بنتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے پھر بات آتی ہے اس کو بخاری کے نسخوں کے حوالے سے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے جب ان کے شاگردوں نے پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد کس شاگرد نے ویسے ہی ان کو لکھا ان روایات کو اور آگے بڑھایا ہے، اور جو نسخے ہم تک موجود ہیں، ہمارے پاس ہیں، کہ امام بخاری کی ہم کتاب کو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح البخاری ہے، تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے کس ایک شاگرد نے جو امام بخاری سے پڑھا ہے اور اس کے اعتبار سے یہ کتاب ہم تک پہنچ رہی ہے، یہ امام بخاری سے 4 طرح کے نسخے ملتے ہیں، 4 طرح کے نسخے۔ سب سے پہلا جو نسخہ ہے وہ حافظ فربری رحمہ اللہ کا ہے، حافظ فربری رحمہ اللہ، ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن یوسف، ابو عبداللہ محمد بن یوسف ان کا نام ہے، اور 320 ہجری میں یہ فوت ہوئے، 320 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح البخاری کا سماع 2 مرتبہ کیا ہے، 2 مرتبہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کیا ہے۔ پہلی مرتبہ امام فربری رحمہ اللہ نے 248 ہجری میں الجامع الصحیح کو سنا ہے، 248 ہجری میں، اور دوسری مرتبہ 252 ہجری میں بخارا میں سنا ہے۔ پہلی مرتبہ فربر جو ان کا اپنا شہر ہے محمد بن یوسف رحمہ اللہ کا، وہاں امام بخاری رحمہ اللہ سے اس کتاب کو سنا، اور دوسری مرتبہ بخارا کے اندر 252 ہجری میں حافظ محمد بن یوسف رحمہ اللہ نے اس کتاب کو سنا۔ اور پھر ان سے آگے 9 ایسے شاگرد ہیں جو بیان کرتے ہیں، حافظ فربری رحمہ اللہ سے 9 شاگرد ہیں جو اس کو بیان کرتے ہیں، اور سب سے جو زبردست نسخہ ہے وہ ابو ذر والا نسخہ ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اور صحیح بخاری کا سب سے بہترین جو نسخہ ہے وہ امام فربری رحمہ اللہ والا نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے وہ حافظ نصفی رحمہ اللہ کا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی کو جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ حافظ نصفی رحمہ اللہ کا ہے، ان کا نام ابراہیم بن معقل بن حجاج النصفی رحمہ اللہ ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور 294 ہجری میں یہ فوت ہوئے، 294 ہجری نے۔ انہوں نے جامع بخاری کو امام بخاری رحمہ اللہ سے براہ راست 1 مرتبہ سنا ہے، 1 مرتبہ انہوں نے سنا ہے، اور حافظ نصفی رحمہ اللہ نے بھی مکمل کتاب کو نہیں سنا، آخر میں سے چند اوراق ایسے ہیں جو رہ گئے تھے، اور ان کا امام بخاری رحمہ اللہ سے اجازہ لیا ہے حافظ نصفی رحمہ اللہ نے۔ سب سے پہلا نسخہ وہ حافظ فربری محمد بن یوسف، اور دوسرا ابراہیم بن معقل بن حجاج، یہ حافظ نصفی رحمہ اللہ کا نسخہ۔ حافظ محمد بن یوسف جو ہیں انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے 2 مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا اور سنا ہے، جبکہ حافظ نصفی رحمہ اللہ نے 1 مرتبہ حافظ امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری کو سنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے، اور ان سے روایت کرنے والے بھی آگے ایک ہی ہیں، ایک ہی شاگرد ہیں جو آگے ان سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نسخہ ثالثہ ہے، اور یہ حافظ نصوی رحمہ اللہ، نصوی واو کے ساتھ ہے، رحمہ اللہ کا ہے، ان کا نام حماد بن شاکر النصوی ہے۔ انہوں نے بھی کتاب بخاری کو امام بخاری رحمہ اللہ سے براہ راست سنا ہے، لیکن انہوں نے بھی مکمل نہیں سنا، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سے ان کی سماعت بھی رہ گئی ہے، اور یہ 290 ہجری میں وفات پائی ہے انہوں نے، امام نصوی رحمہ اللہ واو کے ساتھ، انہوں نے 290 ہجری میں وفات پائی ہے، اور ان سے آگے جو بیان کرنے والے ہیں وہ صرف ایک ہی ہیں۔ اور چوتھا بڑا نسخہ جو ہے وہ حافظ بزدوی رحمہ اللہ کا ہے، حافظ بزدوی رحمہ اللہ کا ہے، ان کا نام ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی ہے، ابو طلحہ منصور بن محمد بن علی حافظ بزدوی رحمہ اللہ، اور ان کی تاریخ وفات 329 ہجری ہے، 329 ہجری،
اور امام بخاری کے شاگردوں میں سب سے آخر میں یہ فوت ہونے والے شاگردوں میں سے ہیں، اور ان سے بھی ایک ہی ہیں جو آگے بیان کرنے والے ہیں۔ تو سب سے بہترین جو نسخہ ہے وہ حافظ فربری رحمہ اللہ کا نسخہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات جو ہے کہ صحیح بخاری کے اندر کتنے ابواب اور کتنی کتابیں ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب بدء الوحی ہے، کتاب ہے، تو کتنی کتابیں ہیں اور کتنے ابواب ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر مذکورہ کل کتب کی تعداد 90 ہے، یعنی 90 کے قریب صحیح بخاری کے اندر کتابیں ہیں۔ اور محمد فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ یہ مصر میں رہنے والے تھے اور مصر کے اندر ہی پیدا ہوئے اور زیادہ تر قاہرہ کے اندر رہے ہیں۔ 1882 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے اور 1968 عیسوی میں ان کی وفات ہے۔ محمد فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی صحیح بخاری کے اوپر کام کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کل کتب کی جو تعداد ہے 97 ہیں، جو اکثر مشہور ہے وہ 90 ہے، جبکہ ان کے نزدیک صحیح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 97 ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کل ابواب کی تعداد 4000 بتائی جاتی ہے، جو مشہور ہے وہ 4000 کے قریب ہے، جبکہ ان کے نزدیک محمد فؤاد عبد الباقی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح بخاری کے اندر موجود ابواب کی تعداد 3857 ہے، 3857 ان کے نزدیک ہے۔ بہرحال یہ مختصر سا تعارف ہے صحیح البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا۔ آج کے اس سیشن میں ہم نے سب سے پہلے محدثین نے جو کتب لکھی ہیں اور مقاصد کے اعتبار سے جو نام رکھے ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 10 یا 11 کے قریب کتابیں ہیں اور ان کے نام ہیں۔ سب سے پہلے جامع، اس کے بعد سنن، اس کے بعد مستخرج، اس کے بعد مستدرک، اس کے بعد مسند، پھر معجم، پھر جز، پھر اطراف، پھر کتب علل، پھر 40 اور پھر اس کے بعد مسلسل ہے، اور پھر ان کی تعریفات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جامع میں سے صحیح البخاری، صحیح الجامع جسے کہا جاتا ہے، اس کا مختصر سا میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔